عطشان، میں بہت پیاسا ہوں. تو رحمان کے وزن پر، فعلان کے وزن پر جو چیز آتی ہے اس کا مطلب ہے کوئی چیز بھری ہوئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا، یہ جو کنواں ہے رحمت کا بھرا ہوا، کیا کبھی سوکھ جائے گا؟ تو رحیم سے اس سوال کا جواب دیا گیا نہیں. رحیم فعیل کے وزن پر ہے جو استمرار کے اوپر دلالت کرتا ہے. صفت مشبہ ما دل علی صفت ثابتۃ، جو برابر، یعنی یہ رحم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ بھئی رحمت کا کنواں ہے، لبالب بھرا ہوا ہے، کبھی یہ سوکھ سکتا ہے؟ تو رحیم نے اس سوال کا جواب دیا، لا، یہ رحمت کا کنواں کبھی بھی سوکھنے والا نہیں ہے، یہ رحمت مستمر ہے، کانٹینیوس ہے. جی جی جی. جو سوال اٹھا تھا رحمان سے، رحیم نے اس کا جواب دیا. اور یہ رحمان ایسا پیارا لفظ ہے، یہ صرف آئے گا تو تنہا آئے گا، اور اگر مل کر کے آئے گا کسی صفت کے ساتھ تو ایک صفت کے ساتھ آتا ہے، الرحیم کے ساتھ، باقی اور کسی صفت کو قبول نہیں کرتا یہ. جی. الرحمن علم القرآن. جی، الرحمن آیا تنہا ہے وہ، لیکن جب کسی صفت کے ساتھ آتا ہے تو کسی اور صفت کو قبول نہیں کرتا سوائے الرحیم کے. الرحمن الرحیم صرف رحیم کے ساتھ آتا ہے، آئے گا تو تنہا آئے گا، اور آئے گا کسی صفت کے ساتھ صرف اسی صفت کے ساتھ آئے گا. جی، جیسے الرحمن القادر، الرحمن المالک، الرحمن الخالق، اس کے ساتھ نہیں آتا، کسی کے ساتھ نہیں آتا، یہ صرف الرحیم کے ساتھ ہی آئے گا. جی. اچھا، الرحمن الرحیم جب کہا گیا تو بندے نے سوچا آہا، اللہ اتنا رحیم ہے، بے پایا اور بے کراں رحم والا ہے، اور اس کی رحمت کبھی ختم ہونے والی نہیں. تو پھول گیا، پھول گیا، اب اتنا رحیم ہے تو بخش دیا جاؤں گا. مالک یوم الدین کہہ کر کے اس غبارے کی ہوا نکال دی گئی ہے. جی، رحمان الرحیم سے جو ہوا بھر گئی تھی اس غبارے کی ہوا نکال دی گئی ہے. مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے. جی، جو تم کر رہے ہو، تمہارے ہر عمل کا تمہیں حساب کتاب دینا ہے، جواب دہی کرنی ہے. تو الرحمن الرحیم سے آدمی کو جو ترغیب ملی تھی، آگے ترہیب ذکر کر کے اسے خبردار کیا گیا کہ دیکھو منمانی زندگیاں نہیں گزارنا، اس لیے کہ تمہارے ہر عمل کا ہمارے ہاں جواب دینا. اچھا، یہ یوم جو ہے، یوم یہ کتنے سال کا ہے؟ تو مسند ابو یعلا کی ایک روایت ہے کہ یہ ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. اللہ اکبر، 50,000 سال کے برابر ہے. یہ ایک روایت تو یہ ہے مسند ابو یعلا کی، 50,000 سال کے برابر. لیکن مومنوں کے اوپر اس طرح گزر جائے گا جیسے نماز کا ایک وقت. اس کا مطلب ہے کہ وقت کا بڑھنا اور گھٹنا اس کا تعلق احساسات سے ہے. جی، آدمی کو کوئی بیماری ہو، ایک گھنٹہ ایک دن کے برابر لگتا ہے، اور آدمی خوشحال ہو تو کہتا ہے ارے اتنی جلدی وقت گزر گیا. اس کا مطلب وقت کے بڑھنے اور گھٹنے کا تعلق احساسات سے ہے. تو مسند ابو یعلا کی روایت ہے کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا دنیا کے ایام کے مقابلے میں، اور مومنوں کے اوپر اس طرح گزر جائے گا جیسے نماز کا ایک وقت ہو. یہ بات معلوم. اچھا، ایک روایت اور ہے، وہ روایت ہے کہ يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء ب500 عام نصف یوم. یہ دیکھو کہ قیامت کے دن غریب لوگ جنت میں امیر لوگوں سے 500 سال پہلے چلے جائیں گے. 500 سال، 5 دن ہوتا، 5 گھنٹہ ہوتا تو کچھ سوچنے جیسی بات ہوتی. پیسے بنا رہے ہو بہت زیادہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہو، 500 سال میں ہی ٹھہرے رہو. اور اس کے بعد یہ جو غریب لوگ ہیں مزے کر رہے ہیں جنت کے اندر. تو يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء، کتنے دن؟ ب500 عام، 500 سال پہلے، اور نصف یوم. اب بتاؤ 500 سال اور کہا جا رہا ہے یہ نصف ہوگا، تو گویا کہ ایک دن 1,000 سال کے برابر ہوا نا. اسی وجہ سے ایک آیت میں ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ تمہارے رب کے نزدیک ایک دن، جس دن کو تم دنیا میں شمار کرتے ہو، 1,000 دن کے برابر ایک دن ہے. بہرحال دونوں طرف گئے ہیں لوگ.
اس کے بعد دیکھو ایسے تھا، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو بے پایاں رحم کرنے والا ہے، بہت ہی مہربان ہے، رحیم ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ کلام جو ہے غیبت میں چل رہا ہے، غائب میں، اور ڈائریکٹ کہہ دیا گیا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ کلام غیبت سے تکلم کی طرف پھر گیا ہے۔ کیا مطلب؟ پتہ یہ چلا کہ جب آدمی عبادت کے لیے کھڑا ہو اور جب اللہ سے مانگنے کے لیے کھڑا ہو تو ایسا احساس ہو جیسے وہ رب کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جی، اسی کو مقام احسان کہتے ہیں۔ حدیث جبریل میں یہ کہا گیا الاحسان ان تعبد اللہ کانک ترا، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، سامنے ہے نا اللہ، سامنے اللہ ہے، اس سے آپ کہہ رہے ہیں ہم تیری۔ اچھا دیکھو، 3 جملے ہوتے ہیں، میں تیری بیوی ہوں، ایک میں تیری بھی بیوی ہوں، اور ایک میں تیری ہی بیوی ہوں۔ کون سا جملہ چلے گا؟ میں تیری بھی بیوی ہوں، کتنی خطرناک بات ہے۔ شوہر فوراً جوتا اٹھائے گا، چل نکل یہاں سے۔ اور کسی کی بھی ہے کیا؟ تیری بھی بیوی ہوں، اور تیری بیوی ہوں، ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی ہو، لیکن جب کہہ دیا تیری ہی بیوی ہوں تو یہ حسر ہو گیا۔ جی، تو یہ تیسرا جملہ چلے گا، یہ تیسرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاکا کو پہلے لا کر کے اسی حسر کو بیان فرمایا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ سامنے ہے، بالکل ایاکا، ہم تیری عبادت، اللہ سے بول رہے ہیں آپ، ایاکا نعبد۔ اس کا مطلب یہ ہوا آدمی جب اللہ کی عبادت کرے تو ایسا لگے جیسے وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہو، اور جب مانگ رہا ہو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، جب اللہ سے مدد مانگے تو ایسا لگے جیسے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہو۔ جی، تو جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو مانگنے کے لیے یہ جو باتیں کہی جاتی ہے، عقلی ڈھکوسلے لائے جاتے ہیں کہ بزرگوں کا وسیلہ ہے، فلاں بڑی شخصیت کا وسیلہ، میں کہتا ہوں جب سامنے رب ہے اور تم اس کے سامنے کھڑو، بیچ میں وسیلہ کہاں سے آیا؟ وسیلہ کہاں سے آیا؟ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین نے خود وسیلے کی رد کر دیا ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے، بندہ ہے اور رب ہے، بیچ میں کون ہے؟ بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ جی، ایاک نعبد، تم مانگو تو ایسا لگے جیسے رب کے سامنے کھڑے ہو، یہ احساس ہو، اور جب عبادت کرو تو ایسا احساس ہو کہ ہم رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت فعل ما یرضی بہ اللہ هو العبادہ، ہر وہ کام جس سے رب راضی ہو جائے وہ عبادت۔ اس کو یاد رکھو، تعریف یاد رکھو عبادت کی، فعل ما یرضی بہ اللہ، پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، فعل ما یرضی بہ اللہ، اللہ جس کام سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، وہ عبادت ہے۔ جی، تو ہر وہ کام جو آپ کریں وہ اللہ کی عبادت کے طور پر کریں جس سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو۔ اس کے بعد کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی 4 قسمیں ہیں۔ اچھا، عجیب بات یہاں یہ ہے، ایک ہوتا ہے ہدیتک الی الطریق، الا کے ساتھ، یاد دیکھو الا نہیں ہے، اہدنا الی الصراط المستقیم نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم، غور کریں۔ ایک ہوتا ہے ہدیتک الی الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف ہدایت۔ کیا مطلب؟ اس کو کہتے ہیں ہدایت ارشاد۔ جیسے آپ کو سکندرآباد جانا ہے، اسٹیشن جانا ہے، اب آپ کو معلوم نہیں کہ جانا کیسے، تو آپ پوچھتے ہیں کسی آدمی سے بھائی مجھے سکندرآباد اسٹیشن جانا ہے، ریلوے اسٹیشن جانا ہے، وہ بولتا ہے یہاں سے یہاں چلے جاؤ، پھر یہاں سے یہاں چلے جاؤ، پھر اس طریقے سے وہ آپ اسٹیشن پر پہنچ جائیں گے۔ یہ ہدایت ارشاد ہے۔ وہاں الا آتا ہے، لیکن یہاں الا نہیں ہے، بغیر الا کے آئے ہدیتک الطریق، بغیر الا کے، تو مطلب یہ ہوتا ہے آپ اس کا ہاتھ پکڑیں، گاڑی میں بٹھائیں اور سیدھے اسٹیشن پر چھوڑ دیں۔ تو آپ جب دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میرے رب مجھے صرف راستہ مت دکھا، میں بھٹک سکتا ہوں، میرے رب میرا ہاتھ پکڑ لے اور منزل تک پہنچا دے۔ اللہ، یہ دعا مانگتے ہیں آپ، اہدنا الصراط المستقیم، میرے رب صرف راستہ مت بتا، میں بھٹک سکتا ہوں، شیطان اس راستے پر کھڑا ہوا ہے، مجھے بھٹکا سکتا ہے، تو میرے رب میں 17 بار تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اور یہ پوری شریعت میں جتنی دعائیں ہیں ساری دعائیں مسنون ہیں، یہ دعا مفروض ہے، فرض ہے یہ دعا،
جی اس لیے بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ دعا چھوٹ جاتی ہے. جی یہ دعائے مفروض ہے، فرض دعا ہے، یہ کرنا ہی ہے آپ کو. جی کرنا ہی ہے، یہ دعا فرض ہے. اور نقطہ یہ ملا کہ اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. اسی وجہ سے ہدایت کی دعا کو فرض کر دیا گیا کہ مانگ ہدایت. اور یہ مانگ کیا ہے، اللہ میرا ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دے. ہدایتوں کا الی الصراط اہدنا الی الصراط المستقیم نہیں ہے. جی تو ہدایت ارشادی ہے، راستہ بتا دینا، اور ہدایت بمانا ایصال المطلوب، ہاتھ پکڑ کر کے منزل تک پہنچا دینا، وہی دعا یہاں کی جاتی ہے. جی اور تیسرے ہوتی ہے ہدایت توفیق. یہ بہت ضروری ہے، ہدایت توفیق. ہدایت توفیق کا مطلب ہوتا ہے آپ کو توفیق دے دی جائے کسی چیز کی. جی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے سرہانے آ کر بیٹھ گئے، ان کے موت کا وقت تھا، وہ فی الموت. کہا کہ میرے کان میں آپ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، تو میں اللہ تبارک و تعالی سے اس کلمے کے کہنے کی وجہ سے میں اللہ سے درخواست کروں گا آپ کی بخشش کی. انہوں نے کہا کہ میرے بچے، مجھے آر پسند نہیں ہے، نار پسند ہے، آر پسند نہیں کہ میرے مرنے کے بعد کہیں موت کے ڈر سے ایمان لے آیا تھا. میرے بچے، مجھے نار پسند ہے، آر پسند نہیں. اور وہ اپنے باپ دادا کے دین پر مر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، اس لیے کہ آپ چچا سے بڑی محبت کرتے تھے، اور چچا بھی آپ سے بڑی محبت کرتے تھے. ابو طالب بہت دلگیر ہوئے. آپ آیت اتری، انک لا تہدی من احببت، اے ہمارے حبیب آپ جس سے محبت کرے اسے ہدایت نہیں دے سکتے. آپ گویا ہدایت یہ میرا کام ہے، آپ کا نہیں، آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام صرف بتا دینا ہے، منزل تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. انک لا تہدی من احببت، توفیق دینا یہ ہمارا کام ہے. ہم نے آپ کے چچا کو توفیق نہیں دی ہدایت کی، لہذا انہیں ہدایت نہیں ملی. یہ ہدایت توفیق ہے. اور ایک ہے ہدایت تثبیت. ہدایت مل جاتی ہے لیکن روٹ سے ہٹ جاتے ہیں لوگ، سر چلے صراط مستقیم پر لیکن صراط مستقیم سے ہٹ گئے. تو دعا کرو اللہ ہدایت پر ثابت قدم رکھ. یہ دعا، یہ بات حضرت یہ جو اصحاب کہف ہیں، حضرات اصحاب کہف کے بارے میں کہی گئی ہے. جی کیا کہا گیا؟ ہم نے ان کو دے زادہم ہدا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہدایت دی اور ان کی ہدایت کو زیادہ کیا. اے ثبتہم علی الہدا، ہدایت پر انہیں ثابت قدم رکھا. جی حکومت وقت سے نہیں ڈرے. جی اللہ نے ان کو ہدایت تو ثابت قدم رکھا. تو ہدایت کی چار قسمیں، ہدایت ہے ارشاد، ہدایت ہے ایصال المطلوب منزل تک پہنچا دینا، اور ہدایت ہے توفیق، اور ایک ہے ہدایت تثبیت. یہ چار ہدایتیں. سیدھا راستہ جو ہوتا ہے نا، صراط کے ساتھ مستقیم لائے گئے، سیدھا راستہ جو ہوتا ہے نا سب سے شارٹ ہوتا ہے. جی دیکھو نقطہ اے سے نقطہ بی تک، یہ نقطہ اے ہے، یہ نقطہ بی ہے. آپ جتنی لائنیں کھینچیں گے، جو سب سے سیدھی لائن ہوگی، جو سب سے چھوٹی ہوگی وہی سیدھی ہوگی، جو سیدھی ہوگی ایک دم وہی بالکل شارٹ ہوگی. جتنی آپ ٹیڑھی کریں گے ایسے ایسے ایسے، جتنا اعوجاج بڑھتا جائے گا اتنا راستہ لمبا ہوتا جائے گا. جی شارٹ کٹ جو ہوتا ہے نا، نقطہ اے سے نقطہ بی کی طرف جتنی لائنیں آپ کھینچیں گے اس میں جو بالکل سیدھی رہے گی وہی سب سے شارٹ ہوگی. اس وجہ سے کہا گیا اس راستے پر چلنے والا بالکل اس راستے کو شارٹ ہی سمجھے، بہت مختصر ہے. جی اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم. اس کا مطلب یہ کہ اس راستے پر جتنے لوگ چلے ہیں سب کامیاب ہیں، سب پر اللہ کا انعام ہوا ہے. تو انہی کے راستے پر چلو نا، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے. تو صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو چلے اس راستے پر کامیاب ہوئے، اللہ کا انعام ان کے اوپر ہوا. لہذا تم بھی انہی کے راستوں پر چلو. وہ منزل تک پہنچ گئے، تم بھی منزل پر پہنچ جاؤ. شرط یہ کہ انہی کے راستے پر چلو جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے. ان کے راستے پر نہ چلو جو مغضوب علیہم الضالین ہے. دیکھو مغضوب علیہم علم تھا مگر عمل نہیں تھا، مانا نہیں ہونا. عالم ولم یعملوا، علم تھا ان کے پاس لیکن مانا نہیں انہوں نے. اور یہ ان کے پاس علم ہی نہیں تھا، لم یعلموا، ہاں ان کے پاس علم ہی نہیں تھا، صرف عمل تھا. اور یہ تیسرا جو پہلا والا ہے، ان کے پاس علم بھی تھا عمل بھی تھا. لہذا کوئی بھی کام کرو علم کی روشنی میں کرو. جی اندھے بہرے ہو کر نہیں گرنا کسی چیز پر. جی